بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آج کا ٹاپک ہے میرا ذوالقرنین انفولڈنگ دی مسٹری۔ آپ سبھی جانتے ہیں ذوالقرنین کی شخصیت خود ایک تجسس کا باعث رہی ہے، اور مجھے لگا ایسا ذہن میں بات آئی کہ کیوں نہ کچھ ریسرچ کیا جائے اور اس کے سفر کے بارے میں جانا جائے جو سورہ کہف میں آیا ہے۔ قبل اس کے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، ظاہر ہے مجھے وہ ریفرنسز کے بارے میں آپ سبھی کو بتانا ہے کہ آخر کہاں سے میں نے وہ ریفرنسز لی اس ذوالقرنین پیپر کو ریسرچ میں لانے کے لیے، اور کہاں کہاں سے میں نے ریفرنسز لیا۔ تو سب سے پہلا ریفرنس جو میں نے لیا اس کتاب کا، اس ریسرچ کا، وہ شیخ عمران حسین، ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں۔ ان کی کتاب ہے سورہ کہف اینڈ دی ماڈرن ایج۔ آپ حضرات کو ہی موقع ملے تو ضرور اس کتاب کو پڑھیے۔ دوسرا ریفرنس میں نے لیا ٹرکش کے ایک بہت اسلامک اسکالر ہیں اسکندر تورے، ان کی ایک کتاب ہے ترکش زبان میں، ذوالقرنین کرندہ ازایا سیاحتی اناتیل الانسان، the man whose space travel is narrated in the Quran۔ اسی طرح مرکو کے مراکش کے ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ابن عجیبہ، انہوں نے کتاب لکھی تھی بحر المادین ایمنس اوشن، اور کافی تفصیل سے بتایا تھا سورہ کہف کے بارے میں۔ پاکستان کے ایک انڈیپینڈنٹ ریسرچ اسکالر ہیں ساحل ندیم، انہوں نے بھی سورہ کہف پہ کافی ریسرچ کیا ہے۔ تو یہ سب ریفرنسز ہیں، اور ان ریفرنسز سے میں نے ایک ریسرچ پیپر تیار کیا ہے ذوالقرنین پہ۔ قبل اس کے کہ میں ذوالقرنین کی سفر پہ آؤں، ہمیں سورہ کہف کا بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے، اس کے شان و نزول کہ کیوں سورہ کہف نازل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت عام ہونے لگی، جو قریش کے ایلیٹس تھے، جو اونچا طبقہ تھا قریش کا، وہ بہت ڈسٹرب ہو گیا، اور اس کو لگنے لگا کہ کہیں ہماری اقتدار نہ ہم سے چھن جائے۔ پہلے تو بہت اگریسو ہوئے وہ لوگ، لیکن پھر ان لوگوں نے اپنی ایک میٹنگ کی اور یہ کنکلوژن نکالا ان لوگوں نے کہ ہم ایک ڈیلیگیشن بھیجیں گے مدینہ، کیونکہ حضور کتاب کی بات کر رہے ہیں، اور جو مدینے میں یہود تھے، جو ٹاپ علماء تھے یہود کے، وہ بھی اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے۔ اس ڈیلیگیشن میں دو نام آئے، ایک کا نام تھا نصر بن حارث اور دوسرا کا نام تھا عقیبہ بن معیط۔ یہ دو لوگوں کو ڈپیوٹ کیا قریش کے لیڈرز نے کہ آپ مدینہ جائیے، اور احبار کے یہود تھے، جو ٹاپ علماء تھے یہود کے، ان کے سامنے ہماری پریشانی کو رکھیے اور اس مشکلات کا حل آپ جاننے کی کوشش کیجیے۔ اسی طرح یہ دونوں لوگ مدینہ گئے، اور جو علماء یہود تھے ان کے یہاں مدینے میں، ان سے اپنی پریشانی رکھی کہ ایک شخص ہے جو دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے وحی آتی ہے اور ہم لوگ سب پریشان ہیں، آپ اس کا حل بتائیے۔ کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، ان کو بھی کچھ علم تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا نبی جو دعویٰ کر رہا ہے سچا ہے، اس سے 3 سوال پوچھ کرو۔ پہلا جو سوال تھا وہ روح کے متعلق تھا کہ روح کیا ہے۔ دوسرا جو سوال تھا وہ اصحاب کہف کے متعلق تھا، بائبلز میں ان کو the 7 sleepers کہا گیا ہے۔ اور جو تیسرا سوال جو تھا وہ ایسے شخص کے بارے میں تھا جس نے مشرق سے مغرب کا سفر کیا، ذوالقرنین۔ اور یہود ذوالقرنین کے بارے میں کچھ جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے سوال کیا، اور یہی سوال جب لے کر کے آئے ان لوگ واپس، تو یہی بیک گراؤنڈ بنا سورہ کہف کے نزول کا، شان نزول کا، کہ سورہ کہف اسی بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی۔ جب ہم سورہ کہف کے بیک گراؤنڈ کو سمجھ سکیں تو پھر آئیے
ہم کچھ سوالات کو ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں ذوالقرنین کے 3 سفر کا ذکر آیا ہے۔ پہلا سفر، ذوالقرنین نے سورج کو ایک کالے کیچڑ میں ڈوبتے دیکھا، عین الحمیہ۔ دوسرا سفر میں ذوالقرنین نے ایک ایسی جگہ دیکھا جہاں سورج اگ رہا ہے اور اس کے شعاعوں سے، اس کے ریز سے قوم ہے جو بچ نہیں پا رہی ہے۔ تیسرا سفر ہوا ذوالقرنین کا کہ ذوالقرنین 2 رکاوٹوں کے درمیان پہنچے اور وہاں یاجوج اور ماجوج سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک دیوار کی تعمیر کی۔ وہ دیوار کہاں ہے؟ اور جو اہم سوال ہے کہ کون تھے ذوالقرنین؟ جب ہم ان 3 سوالوں کے بارے میں کچھ کوشچنس مارک لگایا ہے اپنے آپ میں، تو آئیے ہم پہلے سمجھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں کہ آخر ذوالقرنین کون تھے۔ تاریخ میں بہت سے نام آئے ہیں ذوالقرنین کے، لیکن جو 2 بڑے نام آئے ہیں جس پہ لوگوں کا، کچھ اسلامک اسکالرس کا بھی کہنا ہے کہ ذوالقرنین تھے، اس میں ایک کا نام ہے سکندر، الیگزینڈر دی گریٹ، اور دوسرے کا نام ہے سائرس اعظم۔ یہ دونوں بڑے بادشاہ تھے، آپ سبھی جانتے ہیں۔ الیگزینڈر بادشاہ تھا میسیڈونیا کا، اور وہاں سے پھر انڈس تک آیا، بہت بڑی فتوحات کی، بہت جنگیں لڑی، بہت سے زمینوں کو فتح کیا اس نے۔ اور دوسرا نام جو آتا ہے وہ سائرس کا آتا ہے، سائرس اعظم، پرشین کنگ تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سائرس کی ایک تصویر آئی جہاں وہ سینگوں کا 2 تاج پہنا ہوا ہے، اور ایک سینگ علامت ہے سچائی کی اور دوسری سینگ علامت ہے اچھائی کی، گڈنس اینڈ جسٹس۔ جب یہ تصویر مرسوم آئی تو بہت سارے اسلامی اسکالرس نے یہی مانا کہ سائرس ذوالقرنین ہے۔ اس میں بر صغیر کے ایک بہت بڑے مفسر مفکر مولانا ابوالکلام آزاد کا نام آتا ہے، اور ان کی تائید کیا مولانا ابوالعلا مودودی نے، جاوید احمد آمدی نے، ڈاکٹر اسحاق احمد نے۔ لیکن جیسے جیسے ہسٹری انفولڈ ہوتی ہے، ہم نے جانا کہ یہ الیگزینڈر ہو یا سائرس ہو، یہ دونوں لوگ پولیتھیسٹ تھے، یعنی ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننے والے تھے۔ اور جو ذکر آیا ہے قرآن میں ذوالقرنین کے متعلق، قرآن کہتا ہے کہ ذوالقرنین ایک خدا کو مانتے تھے، وہ اللہ کے ایک نیک بندوں میں سے تھے۔ اور ہم یہ بھی جانا ہم لوگوں نے کہ جو سائرس تھا وہ دراصل آگ کی پوجا کرتا تھا، مردوخ نام کے خدا کا پجاری تھا۔ تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نام آئے تاریخ میں، یہ لوگ ذوالقرنین نہیں ہو سکتے۔ اور بھی بہت نام آئے ہیں، یمن کا ایک بادشاہ تھا سعد المراسب، اس کا نام آیا ہے، منذر النعمان اس کا نام آیا ہے، تو بہت سارے نام ہیں۔ لیکن جو 2 اہم نام آئے اس کے متعلق، ایک تھا الیگزینڈر دی گریٹ اور دوسرا سائرس دی گریٹ۔ اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس لفظ کو، قرن، ذوالقرنین جو بنا لفظ ہے قرن، یا قرن کیا ہے؟ ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ 2 سینگ، دوسرا کہہ سکتے ہیں 2 ایجز، 2 ایپوکس۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ کیونکہ ذوالقرنین نے جو تاج پہنا تھا وہ 2 سینگوں والا تاج تھا، اسی لیے اس کا نام ذوالقرنین ہو گیا۔ کچھ لوگ 2 صدیہ کہتے ہیں، 2 سینچریز، وہ 200 سال کا زندہ رہے، اسی لیے ان کا نام ذوالقرنین ہے۔ 2 ایکسٹریمز، مشرق سے مغرب کا سفر، 2 ایکسٹریم ہوا نا، اسی لیے ان کا نام ذوالقرنین ہے۔ 2 ایجز، 2 ایپوکس، ایک زمانہ وہ جب ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو ایک دیوار میں بند کر دیا، اور دوسرا زمانہ وہ جب یاجوج اور ماجوج اس دیوار کو توڑ کر کے رہا ہوں گے دنیا میں پلنڈر کریں گے۔ تو کافی تھیوریز ہیں ذوالقرنین کے قرن کے بارے میں،
to ages, to times, to epochs, to centuries. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ابن کثیر کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو وہاں بھی ذوالقرنین تشریف لائے اور ان سے ملاقات کی. تو آپ کہہ سکتے ہیں ذوالقرنین واز اے ٹائم ٹریولر. وہ وقت کے ساتھ سفر کر رہے تھے. ان کا ذکر کبھی ملکر اور ملابار کنگڈمس میں آتا ہے. ان کا ذکر ایجپشین آرکیولوجی میں آتا ہے، ایجپشین سویلائزیشن میں آتا ہے، ایمون کے نام سے، جس کو ایجپشین دا لارڈ آف کنسٹرکشن کہتے تھے. تو مختلف زمانوں میں، مختلف قدیم تہذیبوں میں، کتابوں میں ذوالقرنین کا نام آتا ہے. اور شیخ عمران حسین، جن کا میں نے آپ کو صبح میں اس سے پہلے ریفرنس دیا، ان کی کتاب تھی سورہ کہف ان دا ماڈرن ایج. وہ ذوالقرنین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ this writer has not found any compelling necessity to devote attention to the question whether Zulqarnain was a historical personality or not. Rather, we believe that attention should be directed to the conduct displayed by Zulqarnain in his exercise of power and authority, for therein lies the very substance of divine guidance being conveyed in the story. بحث اس لیے نہیں ہے کہ ذوالقرنین کی شخصیت تاریخی تھی کہ نہیں. ہمیں ان کے کردار کو دیکھنا ہے، ان کے صفت کو دیکھنا ہے، اور کیا گائیڈنس ملتا ہے ان کے سفر سے، یہ امپورٹنٹ ہے. حضرت عمر کا قول ہے، وہ مانتے تھے کہ ذوالقرنین ایک فرشتہ ہے. حضرت علی کا قول ہے، وہ مانتے تھے کہ ذوالقرنین کو اللہ نے ہواؤں کو ان کے زیر ماتحت کر دیا تھا. ذوالقرنین وہ بادلوں میں سفر کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں، نے بتایا کہ میں نہیں جانتا ہوں. ذوالقرنین ایک فرشتہ تھا کیونکہ ایک نبی تھے، لیکن وہ اللہ کے ایک بہت نیک بندے تھے. تو اس لفظ قرن کو اگر ہم سمجھ جاتے ہیں، یہاں پہ دو صدیوں، تو ٹو ایکسٹریمز، ٹو ایجز، ٹو ایپوکس کی بات ہو رہی ہے. اور ذوالقرنین ایک ٹائم ٹریولر تھے، ایک ایسے بادشاہ جو قوتیں کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی، اسی طرح قوت ذوالقرنین کو اللہ